الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ آج ایک سال کے بعد پھر اللہ نے ہمیں وہ موقع دیا کہ ہم اپنے ملک کی آزادی کی خوشی منائیں، اور اسی خوشی کے موقع پر 15 اگست کو اور 26 جنوری کو پروگرام کیے جاتے ہیں. اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. پوری تاریخ کو ایسا خلط ملط کر دیا اور مسلمان مجاہدین کے ناموں کو بالکل ہی مٹا دیا گیا. یوں بتاتے ہیں یہ لوگ تاریخ لکھنے والے کہ 1857 سے ملک کی آزادی کا جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، یہ غلط ہے. اس سے 100 سال پہلے سے مسلمانوں نے اس سلسلے کو شروع کر دیا تھا. سن 1494 میں واسکوڈ گاما شخص تھا، واسکوڈی گاما، اس نے ایسٹ انڈیا کی یہاں ایک بنیاد ڈالی کمپنی کی، اور اس کے ذریعے سے انگلستان اور دوسری جگہ سے انگریزوں کو یہاں لا کر کے بسایا. اس وقت محسوس کر دیا تھا بنگال کے سراج الدولہ نے، تو اسی وقت سے سلسلہ شروع ہو گیا اور سراج الدولہ نے سب سے پہلے محسوس کر کے انگریز کے خلاف ایک محاذ قائم کیا. لیکن اس کا جو وزیر تھا میر جعفر، اس نے غداری کی اور غداری کر کے انگریزوں کے ساتھ مل گیا اور سراج الدولہ کو شکست ہوئی. پھر اس نے لالچ دیا، میر قاسم اسی کا داماد تھا، کچھ دن کے لیے اس کو استعمال کیا انگریز نے. اسی لیے کہتے ہیں کہ غداری کی سزا قتل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مجرم کو معاف کیا جا سکتا ہے، غدار کو نہیں. بہت بڑی غداری کی. اس غداری کے نتیجے میں سراج الدولہ کا شکست ہوئی. اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ پھلتا پھولتا گیا، اور یہاں سے لے کر کے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو میسور میں تھے، وہ ان کے والد حیدر علی، ان تمام نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی. اور اخیر میں پھر ہمارے بزرگوں نے شاملی کے میدان میں، میرٹھ میں اور ادھر لکھنؤ کے علاقے میں، برہان پور میں اور نہ معلوم کہاں کہاں جنگ کا جگل بجایا اور بڑی قربانیاں پیش کی. اخیر میں دارالعلوم دیوبند نے بہت زیادہ قربانی پیش کی، اور یہاں کے جو سب سے پہلے طالب علم سے فارغ ہونے والے ان کے استاد حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور ان کے شاگرد تھے حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی. انہوں نے جہاد کے لیے سر کے اوپر کفن باندھا اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے پوری جدوجہد کی. بہت سارا مسلمانوں کا جانی مالی نقصان بھی ہوا، بہت سارے حضرات شہید کر دیے گئے. شاملی کے میدان میں حضرت حافظ ضامن شہید جیسے بزرگ جن کی تھانہ بھون میں مزار ہے، وہ انگریز ہی کی گولی سے شہید ہوئے تھے. لیکن ہمت نہیں ہاری مسلمانوں نے. ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایمانی جذبہ جہاد، کہ انسان اپنے سر پر کفن باندھ کر اپنی جان کو ہتھیلی پر بچے نکل جاتا ہے، جان کی پرواہ نہیں کرتا پھر یہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اس پوری تاریخ کو بھلا دیا گیا، مٹا دیا گیا، جان بوجھ کر مٹایا جا رہا ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے شاگرد مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، جن کو شیخ الہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بہت بڑی قربانی ہے حضرت کی. ریشمی رومال کی تحریک چلائی انہوں نے انگریز کے خلاف، اور اتنا یعنی مسلمانوں کے اندر جہاد کا ایسا جذبہ پیدا کیا جیسے روح پھونک دی جاتی ہے جہاد کی، ایسے روح پھونک دی. انگریز یہ کہتا تھا کہ ایسا شخص ہے شیخ الہند، اگر اس کو جلا دیا جائے اور جلا کر کی راکھ کر دی جائے تو اس کو راکھ میں سے بھی انگریز سے نفرت کی بو آئے گی. ایسی قربانی پیش کی انگریز کے خلاف. الحمدللہ یہ ملک آزاد ہوا. آزادی کے بعد
लेकिन अफसोस ये है कि हमारी आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ज़रूरत है कि अपने अकाबिर की तारीख को याद रखा जाए और उस तारीख को याद रखने के लिए इस्लाम की तारीख पढ़ी जाए जो हमारे बुज़ुर्गों ने लिखी है। आजकल जो तारीख लिखी जा रही है उसमें इन चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। इसलिए इस सिलसिले में अपने बुज़ुर्गों को की याद को ताज़ा रखना चाहिए और उसको पढ़ना भी चाहिए, सुनना चाहिए उलमा से। आप हजरात ने इसी खुशी में यहाँ आकर के शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और अल्लाह ताला फिर हमें आइंदा मौका दे 26 जनवरी को फिर हम इसी तरह इकट्ठे हों और अपने मुल्क की खुशी में खुशियाँ मनाएं, यहाँ की आज़ादी के लिए जश्न मनाएं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे और अल्लाह ताला इस मुल्क को हमारे अमन अमान के साथ कायम रखे, हमें अच्छे हुक्मरान अता फरमाए। जो गलत हुक्मरान है अल्लाह ताला उनसे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो मुल्क के दुश्मन हैं, मुल्क की तरक्की में जो रोड़ा बन रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे इस मुल्क को आज़ाद और पाक फरमाए। और अल्लाह ताला हमें आबाद और शाद काम रखे और हमारे जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए पूरी उम्मत की। बहुत बहुत शुक्रिया।